ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، دین اسلام کی آمد سے پہلے لوگ مختلف قسم کے توہمات کا شکار تھے۔ کچھ چیزوں کو اور کچھ دنوں کو اور کچھ کاموں کو انہوں نے اپنی طرف سے خود ہی منحوس اور برکت سے خالی قرار دے رکھا تھا، بلکہ یہ چیز پہلی قوموں کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ جب ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی رحمت ہوتی، اللہ تعالیٰ بارش عطا کرتا، ان کے رزق میں برکت کرتا، اس چیز کو وہ اپنی مہارت کہتے کہ جو ہمیں مل رہا ہے اس کا سبب ہمارا تجربہ، ہماری مہارت، ہماری بہترین منصوبہ بندی ہے۔ اور اگر انہیں کوئی آفت مصیبت پہنچتی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، یا اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے وقتی طور پر کسی عذاب سے دوچار کیا جاتا، تو اس چیز کو وہ دوسروں کی طرف اس کی نسبت کرتے، اہل ایمان کی نحوست قرار دیتے کہ تمہاری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ
یقولوا ھذہ من عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یقولوا ھذہ من عندک۔ اسی طرح بعض اوقات انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تو اس کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اگر انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو انہیں اہل ایمان کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے کہتے کہ ھذہ من عندک، وقت کے نبی سے کہتے یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ان باتوں کا رد کیا، فرمایا کل من عند اللہ، سب کا سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت خیر اور شر کا مالک ہے، اس کا خالق ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے خیر بھی لکھی ہے، شر بھی لکھا ہے، اگرچہ اس کے اسباب مختلف ہیں۔ لوگوں کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر والی باتیں لکھ دیں، اور لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے نقصان والی بات لکھ دی کہ یہ ایسا کریں گے، اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ لیکن دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اگرچہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی کیونکہ اس کا اصل سبب بندے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے۔ ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پکڑ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کا سبب بندے ہوتے ہیں اس لیے اس کی نسبت اس وجہ سے بندوں کی طرف کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ان باتوں کا کئی جگہوں پر کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ کہتے هَٰذِهِ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ ہمارے تجربے کا نتیجہ ہے، ہماری اچھا منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، ہماری مہارت کا نتیجہ ہے، ہماری دور اندیشی کی وجہ سے ہم اس نقصان سے بچے ہیں اور ہمیں یہ فائدہ ملا ہے۔ جس طرح کہ آج کل بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی فضل کرتا ہے، انعام کرتا ہے، کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بجائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی بجائے اس کو اپنی مہارت قرار دیتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر انہیں کوئی نقصان پہنچتا، انہیں کوئی برائی پہنچتی، ان کا کوئی مسئلہ بن جاتا تو موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کے ساتھ بدشگونی لیتے، ان کو منحوس سمجھتے کہ تمہاری وجہ سے ایسے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے یہ کاروبار نہیں چلتے، تم اس ملک کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہو، تمہاری نحوست کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے۔ وہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ نحوست پکڑتے، کہتے یہ تمہاری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، ہمیں برکت سے محرومی تمہاری وجہ سے ہے۔ اسی طرح کا عقیدہ مشرکین مکہ کے اندر بھی پایا جاتا تھا، انہوں نے بھی اپنی طرف سے اس طرح کی بڑی باتیں بنائی ہوئی تھیں، کئی چیزوں کو انہوں نے خود سے منحوس قرار دے رکھا تھا، کچھ دنوں کو منحوس سمجھتے تھے، کچھ چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے، کچھ کام کرنا مختلف اوقات کے اندر وہ نحوست کا سبب سمجھتے تھے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کی بڑی باتیں پائی جاتی ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے کئی ساری اس طرح کی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ کسی نے شادی کرنی ہوتی ہے، وہ ذائچہ نکالنے والے کے پاس جاتا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ میں کس دن میں شادی کروں، کون سا دن میرے لیے برکت والا ہوگا۔ جس کو اپنی قسمت کا حال معلوم نہیں، وہ دوسروں کی قسمت کے حال کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کو بتاتا ہے تمہارے لیے فلاں دن شادی کرنا بہتر ہوگا۔ وہ گھوڑوں کی سارا دن خاک پھانکنے والے سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے لوگوں کی قسمت کے حال بتاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے فلاں دن شادی کرنا بہتر ہوگا، فلاں دن تمہارے لیے برکت والا ہے۔
کسی نے کوئی کاروبار کرنا ہے، وہ اس کے لیے فال نکالتا ہے، فال نکال کے بتاؤ میرے لیے یہ کاروبار ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، وہ اس کو بتاتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ اللہ اکبر، یہ بے عین ہی جہلیت والی چیزیں تھیں جو اس زمانے میں بھی پائی جاتی تھیں۔ کسی نے کوئی کام کرنا، وہ 2 ترکش کے تیر، 2 تھیلوں میں تیر رکھے ہوتے تھے، اس کے اوپر ہاں یا نہ لکھا ہوتا۔ کوئی کام کرنا، سفر کرنا، کروں نہ کروں، اپنے تھیلے میں سے تیر نکالتا، ہاں والا نکل آتا، سمجھتا کام برکت والا کرنا چاہیے، نہ والا نکلتا، کہتا نہیں ٹھیک نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے انہوں نے مختلف کاموں کے لیے اس طرح کی چیزیں بنا رکھی تھیں۔ پرندے کو اڑاتے، پرندہ دائیں طرف چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام برکت والا ہے لہذا کر لینا چاہیے۔ بائیں طرف چلا گیا ہے، وہ سمجھتے یہ کام برکت والا نہیں ہے، اس میں خیر نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کی چیزیں ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے، اس کے آگے سے کالی بلی گزر جائے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کالی بلی کے گزرنے کا مطلب ہے سفر تمہارے لیے ٹھیک نہیں، بلی تمہیں بتا کے گئی ہے۔ وہ بلی بیچاری کیا بتائے گی؟ وہ آپ سمجھدار ہو، عقل مند ہو، وہ بیچاری بے زبان بے عقل، وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ کوا کسی کے گھر کے اوپر آ کر بیٹھ جائے، بولنے لگ جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی مہمان کی آمد کی خبر دے رہا ہے۔ وہ بیچارہ کوا جس کو پیارے نبی نے فرمایا کہ 5 چیزیں جہاں مل جائیں انہیں قتل کرو، ان میں سے کوا بھی ہے۔ وہ ہمیں ہمارا مہمان بتاتا ہے، دور کی خبریں بتاتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے، تمہارا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی نحوست والی، کتنی فضول اور گھٹیا باتیں جو ہم لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ الو کو آج تک لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ بے عین ہی یہ وہی عقیدہ تھا جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا تھا، وہ الو کو منحوس سمجھتے، آج بھی لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں کئی مہینے ایسے ہوتے تھے جس کے اندر لوگ اپنے معاملات کرنا اس کو برکت سے خالی سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک سفر کا مہینہ تھا۔ سفر کے مہینے میں کوئی شادی کرنا، خوشی کا معاملہ کرنا وہ درست نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سفر کے مہینے میں خوشی والا کام کرنا اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، جو سفر میں شادی کرے گا اس کے لیے برکت ہی نہیں ہوگی۔ شوال کو منحوس سمجھتے تھے، شوال کا مہینہ وہ منحوس جانتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا تھا اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی تھی، اور مجھ سے بڑھ کے برکت والی کون ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس غلط سوچ کو، غلط نظریے کو توڑا اپنے عمل کے ساتھ۔ عائشہ کے ساتھ نکاح بھی شوال میں کیا اور عائشہ کے ساتھ رخصتی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر شادی کرنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ محرم الحرام تو وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے مہینے جن کو قرار دیا ہے، ان مہینوں میں سے ایک بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ لوگوں نے اس کے اندر شادی کرنا اس کو منحوس سمجھ لیا، بلکہ 4 پہیاں الٹی کر دیں گے۔ کوئی ایسے لوگ ہوں گے اپنی بیویوں کو ان دنوں میں اپنے والدین کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آج کل ہمارے معاشرے میں یہ عام پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ محرم الحرام کا مہینہ تو وہ مہینہ تھا، اتنا برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اس کا روزہ رکھتے رہے 10 محرم کا، پھر انہی کی ابتدا میں پیارے نبی 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ کیسے منحوس ہو گیا اور یہ ماتم والا اور غم والا مہینہ کیسے بن گیا؟ یہ تو بڑا برکت والا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اس طرح لوگوں نے اور بڑی ساری باتیں اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، اپنے گھر کے سامنے وہ نیم کے پتے لٹکا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس گھر میں وہ عورت نہیں آئے جو سوگ کی حالت میں ہے، جس کا خامد فوت ہو گیا ہے اور وہ سوگ کے ایام گزار رہی ہیں۔ گھر کے سامنے نیم کے پتے لٹکانے کا مطلب ہے اس گھر میں اس عورت کا داخلہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی نحوست اس عورت پر پڑ جائے گی۔ اور وہ عورت بھی کسی ایسے گھر میں نہ جائے جس کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، جس کے ہاں بچہ اللہ نے دیا، وہ بھی کسی ایسے گھر میں نہ جائے۔ اس طرح کے توہمات، اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی شریعت اسلامیہ نفی کرتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تیارہ ولا سفرہ ولا عدوہ ولا حامہ
فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں نے مختلف باتیں بنائی ہوئی ہیں، بیماری خود سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، ایک ہے کسی سبب سے لگنا، سبب کے ساتھ لگنا اور بات ہے، آپ نے ایک انجیکشن استعمال کیا ہے، سرنج استعمال کیا ہے، وہی کسی اور کو لگا دیتے ہیں، وہ جراثیم اس سرنج کی وجہ سے دوسرے تک گئے ہیں، یا ایک جراثیم واقعتاً کسی کے اندر ہیں، وہ واقعتاً کسی دوسرے میں منتقل ہوئے، وہ تو کوئی سبب ہے نا۔ کسی سبب کے بغیر زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ بغیر کسی سبب کے بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لا ادوا، بغیر کسی سبب کے بیماری خود سے کسی دوسرے کو لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بندے نے کہا اللہ کے رسول میرا اونٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، کچھ اور اونٹ خارش زدہ ہوتے ہیں، اس کو بھی خارش پڑ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹوں کو خارش کس نے لگائی تھی؟ جس ہستی نے پہلے اونٹوں کو خارش لگائی اس سے پہلے کسی اونٹ کو خارش تھی نہیں، تو جب کسی اونٹ کو خارش نہیں تھی ان اونٹوں کو خارش پڑ گئی تو وہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے اس کو بھی خارش زدہ کر دے۔ تو آپ نے اس کے اس سوچ، اس عقیدے کی نفی کی کہ یہ سمجھنا کہ بغیر کسی سبب کے خود ہی سے ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں کوئی سبب ہو وہ اور بات ہے، سبب ہو اور بات ہے، آپ کے جسم پر زخم ہے، مکھیاں بیٹھ کر کسی دوسرے کے بندے کے اوپر جا کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ ایک سبب ہے۔ سرنج آپ کی استعمال ہوئی ہے کسی اور کو لگی ہے، وہ ایک سبب ہے۔ کسی سبب سے ایسا ہونا وہ اور بات ہے۔ جس چیز کی آپ نے نفی کی تھی وہ یہ تھی کہ بغیر کسی سبب کی جو زمانہ جاہلیت کا عقیدہ تھا اس کی نفی کر دی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا بدشگونی لینے والا، نحوست پکڑنے والا، فلاں چیز منحوس ہوتی ہے، فلاں چیز منحوس ہوتی ہے، وہ خود سے کچھ دنوں کو منحوس سمجھتے تھے، کچھ مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے، کچھ چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے، کچھ کاموں کو منحوس سمجھتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں اگر کوئی رات کے وقت جھاڑو دے، کئی ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، یہ اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں بچیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ اتنے جہلانہ باتیں ہیں۔ اب صفائی کا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بے عین ہی وہ زمانہ جہلیت کے اندر پائے جانے والی اس طرح کی بالکل فضول قسم کی باتیں تھیں۔ شریعت اسلامیہ نے کہا لا تجارہ، یہ بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھ لینا، برکت سے خالی سمجھ لینا اور اس طرح کا عقیدہ اپنا لینا، فرمایا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لا تجارہ، یہ بدشگونی اور منحوس ہونے والی بات فضول ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا سفرہ، اسی طرح فرمایا یہ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لا سفرہ، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ولا حامہ، اور فرمایا حامہ کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے اور اس کا انتقام نہ لیا جائے تو اس کی روح ایک پرندے کی شکل میں آ کر پھرتی رہتی ہے اور کہتی اسکونی اسکونی، مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ۔ وہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ میرے خون کا انتقام لو۔ فرمایا یہ عقیدہ فضول ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ولا حامہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ الو کو منحوس سمجھنا، فرمایا الو کو منحوس سمجھنے والی بات فضول ہے۔ الو کا منحوس ہونا، کسی جانور کو اس طرح منحوس سمجھ لینا، یہ بات فضول ہے۔ تو شریعت اسلامیہ ان چیزوں کی نفی کرتی ہے۔ ہاں جن چیزوں سے نحوست آتی ہے، جو چیزیں نحوست کا سبب بنتی ہیں اس پر ہم غور نہیں کرتے، اور جو چیزیں برکت کا سبب بنتی ہیں ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نحوست، اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے اس کا سبب تمہارے اعمال ہوتے ہیں۔ پریشانی آئی ہے، کوئی مسئلہ بنا ہے، اس کا بنیادی سبب بندوں کے اعمال ہے۔ وہ چاہے بندہ اچھا ہو، نیک ہو، اس کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، اس کو بھی پریشانی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بڑا نیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو پریشانی آتی رہتی ہے۔ ایک تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیکی کے باوجود اگر پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس بندے کے درجات بلند کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نیک بندوں پر بھی پریشانی ان کے اعمال کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ نیک بندوں سے مطالبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو جس قدر نیک ہے، جس قدر بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات زیادہ ہیں، اسی قدر اس سے اس نعمت کا شکر کا تقاضا بھی زیادہ ہے۔
ایک بندہ اہل علم میں سے ہے، اب جو تقاضا ایک عالم سے ہے وہ تقاضا ایک عامی بندے سے نہیں ہے، لہذا عالم سے مطالبہ بڑی بڑی چیزوں کا ہے، اس کی چھوٹی غلطی بھی بڑی شمار ہوگی کیونکہ اس کو ساری باتوں کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، قرآن و حدیث اس کے سینے میں ہے، ساری باتیں اس کو دی ہیں، بصیرت رکھتا ہے، اب اس سے تقاضا بھی زیادہ چیزوں کا ہے۔ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا تھا، اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ کے احسانات اس قدر ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت اور بندگی بھی زیادہ کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، خیر ولد آدم بنایا ہے، اول و شافع بنایا ہے، اول و مشفع بنایا ہے، اول من يدخل الجنہ بنایا ہے۔ جب اللہ نے اتنے احسانات کیے ہیں، اتنی بڑی بڑی مجھے نعمتیں دی ہیں، بڑے بڑے احسانات ہیں، تو ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر بھی زیادہ کروں، اس لیے میں اتنی زیادہ بندگی کرتا ہوں۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، معافی مانگا کرتے تھے، کیونکہ ان سے مطالبے بھی بڑے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے بھی قیامت والے دن پریشان ہوں گے جو ہمارے حساب سے کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ اب اتنی سی بات جو اللہ نے معاف بھی کر دی ہو، آدم کی، نوح کی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہ باتیں جو اللہ نے معاف بھی کر دی اور ہمارے حساب سے بالکل معمولی باتیں ہیں، قیامت والے دن انبیاء ان باتوں کو یاد کر کے پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر احسانات بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نبوت کا تاج رکھا ہے، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح باقی عام لوگ ہیں، فرمایا کہ جو بھی تمہیں مسئلہ بنتا ہے اس کا سبب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں مسئلے بنتے ہیں۔ اگر انسان اچھے کام کرے گا تو وہ اچھے کام اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا سبب بنیں گے، اللہ کی رحمت اترے گی۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانیاں کرے گا اس کے نتیجے میں بے برکتی ہوگی۔ تو گویا کہ برکت اور نحوست کا تعلق چیزوں کے ساتھ نہیں، اشیاء کے ساتھ نہیں، دنوں کے ساتھ نہیں، افراد کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کا تعلق بندوں کے اعمال کے ساتھ ہے۔ دیکھیں آپ تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قوموں پر جن دنوں میں عذاب نازل ہوا تھا ان کو منحوس ایام قرار دیا، فرمایا کہ ہم نے ان کو پکڑا فی ایام ناحسات، ایسے دنوں میں جو منحوس تھے۔ اب آپ کہہ دیں کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں دن منحوس نہیں ہوتے، اللہ خود ایام ناحسات کہتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کریں، اگر وہ دن ان کے لیے منحوس تھے تو وہی دن اہل ایمان کے لیے سب سے بڑھ کر برکت والے تھے۔ 10 محرم کا دن فرعون اور اس کی قوم کے لیے سب سے منحوس دن تھا، لیکن یہی 10 محرم کا دن موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بہت بڑی برکت والا دن تھا کہ دشمن کو ہلاک کر دیا گیا، دشمن ہلاک ہو گیا، وہ ان کے لیے دن منحوس ثابت ہوا، اور جن کا دشمن ہلاک ہوا ہے اہل ایمان نبی، ان کے لیے دن برکت والا ہو گیا۔ کیا بات سمجھ آئی کہ دن بذات خود منحوس نہیں ہے، بلکہ وہ دن کو اگر کسی جگہ پر، اگر کسی ایسی چیز کو کسی جگہ پر منحوس قرار دیا گیا ہے تو وہ اس کے اندر پائے جانے والا کوئی کام ہے، کوئی خصلت ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی عمل ہے، اس کی وجہ سے اس کو منحوس قرار دیا گیا ہے۔ بذات خود دن منحوس نہیں ہے، اگر دن منحوس ہوتا تو وہ سب کے لیے منحوس ہوتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے انما الشؤم فی ثلاثہ، نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، فرمایا عورت میں، گھر میں اور سواری میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت منحوس ہے یا ہر سواری منحوس ہے یا ہر گھر منحوس ہے، یہ مطلب قطعاً اس کا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری دنیاوی فائدے کی چیز ہے، وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی جتنی بھی بندے کے پاس دنیاوی طور پر نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت اچھی بیوی ہے۔ بیوی اچھی ہو اس کو خیر المتاع، دنیا کی چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ ایک حدیث میں عورت کو کہا یہ منحوس ہے اگر اس میں نحوست ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت تو سب سے اچھی چیز ہے۔ بات وہی ہے جو میں نے سمجھائی کہ بذات خود عورت منحوس نہیں، اگر کسی جگہ پر عورت کو منحوس کہا گیا ہے، گھوڑے کو، سواری کو منحوس کہا گیا ہے، گھر کو منحوس کہا گیا ہے،
تو اس کے اندر پائے جانے والی کسی خامی خرابی یا کسی وصف کی وجہ سے اس کی طرف نحوست کی نسبت کی گئی ہے۔ مطلب ایسی عورت منحوس ہے جو برکت سے خالی ہو، جس کی زبان بڑی چلتی ہو، گھر میں جاتے ہی بندہ پریشان ہو جائے اور ہمیشہ شکوائی کرتا رہے، ناشکری والی باتیں کرتی رہے، ہمیشہ بندے کو پریشان رکھے اور اس کے مطالبے ہی ختم نہ ہوں، جو اس طرح کے جس کے اندر اوصاف ہیں، جس کی زبان بڑی لمبی ہے، جو اس طرح کی باتیں ہیں، فرمایا یہ عورت اس کے لیے برکت سے خالی اور نحوست کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ایسی عورت ہے اس کو تبدیل کر کے دوسری عورت کے ساتھ شادی کرو۔ اسی طرح سواری ہے تو سواری بھی اسی طرح ہے، اگر سواری کوئی اڑیل ہے ورنہ بلکہ جس بندے کے پاس سواری موجود ہے، گھر موجود ہے، بیوی موجود ہے، اس کو تو دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا گیا۔ سواری منحوس نہیں، ہاں وہ سواری جو اڑیل ہے، تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، بندے کو کام پہ جانا ہے یہ بندے کو پریشان کر دیتی ہے، جہاں چاہے ویرانے میں بندے کو کھڑا کر دیتی ہے، یہ پریشان کرتی ہے، یہ چیز برکت سے خالی ہے، یہ سواری اس کو بدل لو، یہ برکت والی سواری نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لو، یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی طرح وہ گھر جس میں بندے کو گھٹن ہوتی ہے، طریقی والا گھر ہے، بندہ بیمار ہی رہتا ہے اس گھر میں، اس کا دم گھٹتا ہے، وہاں کوئی روشنی کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، ایسا گھر ہے جو بندے کے لیے اس طرح پریشانی والا ہو، اس کو کہا اس کو تبدیل کر لو، یہ نحوست والا ہے۔ تو یہاں پر جو سواری گھر عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ ہر عورت منحوس ہے، ہر گھر منحوس ہے، ہر سواری منحوس ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ان کو منحوس کہا گیا، ان کے اندر پائے جانے والے ان اوصاف کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر سواری اس طرح کی ہو، عورت اس طرح کی ہو اور یا گھر اس طرح کا ہو تو اس کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں جس میں یہ خرابی والی ہوں، تو چونکہ یہ چیزیں عام طور پر ہر بندے کو ان کے ساتھ پالا پڑتا ہے، اس لیے ان تین کا نام لے لیا گیا، ورنہ ہر چیز کا یہی مسئلہ ہے۔ جو چیز آپ کو پریشان کرتی ہے، آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے اور آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو تبدیل کر دیں، تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ ہاں جن چیزوں کے ساتھ برکت آتی ہے اور نحوست ختم ہوتی ہے وہ بندوں کے اعمال ہیں، عمل اچھے کریں برکت ہوتی ہے، اور اگر عمل اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے برکتی آتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ کے اندر وہ اعمال ذکر کروں گا جن اعمال کی بدولت برکت نازل ہوتی ہے، اور وہ کام جن کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔